جرجان سے توس جانے والا قافلہ دامنے کو پہنچا ہی تھا کہ پہاڑ کی کمین گاہ سے اچانک ڈاکو حملہ آور ہو گئے۔ لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ ایک نوعمر لڑکا ایک تھیلا ادھر ادھر چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈاکو اسے پکڑ کر سردار کے پاس لے کر آئے۔ لڑکے نے وہ تھیلا اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ سردار نے تھیلا کھینچ لیا۔ لڑکا منت سماجت کرنے لگا کہ تھیلے میں موجود نقدی کو لے لو مگر اوراق مجھے واپس کر دو۔ خلاف معمول اس بات کو سن کر سردار حیرت سے پوچھنے لگا کہ آخر نقدی کی فکر نہیں، اوراق کی اتنی فکر کیوں ہے؟ جس پر لڑکے نے جواب دیا کہ ان اوراق میں وہ علمی خزانہ ہے جسے بے شمار مصائب و آلام اور سختیاں برداشت کرنے کے بعد میں نے سیکھا ہے، حاصل کیا ہے۔ اگر یہ اوراق مجھ سے چھن گئے تو وہ علمی خزانہ مجھ سے دور ہو جائے گا اور میں اس علمی خزانے سے محروم ہو جاؤں گا۔ سردار نے یہ بات سنی تو حیرت سے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا کہ وہ علم کس کام کا جسے مجھ جیسے ڈاکو لے اڑے؟ میں نے تو ہمیشہ یہ سنا ہے کہ علم وہ خزانہ ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ اس کی یہ بات ختم ہو گئی، لیکن یہ بات بچے کے دل و دماغ میں ہلچل مچانے کے لیے کافی تھی۔ اس کے کانوں میں بار بار یہ آواز گونج رہی تھی کہ وہ علم کس کام کا جسے ڈاکو لے اڑے۔ سوچتے سوچتے اس بچے نے اپنی زندگی کا ایک اہم ترین فیصلہ کر لیا کہ اب لکھے ہوئے علم پر انحصار کرنے کی بجائے، علم کو کرتاس و قلم پر محفوظ کرنے کی بجائے دل و دماغ میں نقش کرے گا۔ اس فیصلے نے بچے کی زندگی کا رنگ ہی بدل ڈالا۔ اس نوعمر لڑکے نے تحصیل علم کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دیا، اپنے دل و دماغ کو علوم کا مرکز بنایا، اور پھر اس بچے کو زمانے نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا، جو آج بھی علم دنیا میں ایک درخشندہ ستارے کی مانند جگمگا رہا ہے۔